بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائے اور محبت کے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد مصطفیٰ محشر میں طه بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ ہوئیدہ بن کے نکلیں گے لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے بپا نالے عبودیت بسر تاج الوہیت خدا یکتا کی یکتائی کا نقشہ بن کے نکلیں گے. حضور صدر ذی وقار قبلہ و کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضور سیدی قبلہ سید محمود الحسن شاہ دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے محبوب کبریا کے غلاموں اتنا وقت نہیں میں تفصیل بیان کروں گا آپ کو حضور کی شان و عظمت کی ساری بات ہی ہمارے آقا و مولا کی ہے اور آج اس محفل مقدسہ میں یہی ہمارا موضوع ہے کہ وہ زبان جس کو سب خن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب خن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. برادران ذی وقار 12 ربیع الاول کی صبح تھی ہر طرف نور چھایا ہوا تھا خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا ہر ذرہ نور مصطفیٰ سے جگمگا رہا تھا خدا کی عنایات اور اس کی کرم نوازیوں سے کائنات کا ذرہ جھوم رہا تھا ہر طرف خوشیوں کی برسات تھی ہر طرف محبتوں اور پیار اور لذتوں اور الفتوں کی ایک بہار تھی مگر اس محبت اور اس بہار میں اس خوشیوں کی برسات میں ایک ایسا ظلیم تھا جسے بہت ہی غم لاحق تھا اور وہ غم میں پریشانیوں میں ایسا رو رہا تھا کہ اس کی چلانے کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی تھی وہ رو رہا تھا وہ چلا رہا تھا وہ مٹی اٹھا کر سر پہ ڈال رہا تھا وہ کون تھا وہ ابلیس تھا وہ کون تھا وہ عزازیل تھا تبھی تو کہنے والے نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا ہے. تکبیر
وہ رو رہا تھا، وہ چلا رہا تھا. اس کے چیلوں نے پوچھا اور اس کے پاس رہنے والوں شیطانوں نے پوچھا، شتروں نے پوچھا، اے ہمارے سردار جی آپ رو کیوں رہے ہیں، چلا کیوں رہے ہیں، آپ مٹی اٹھا اٹھا کر سر پہ کیوں لا رہے ہیں، یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، یہ سینہ کھوبی کیوں کر رہے ہیں، یہ پاؤں کیوں لوٹ رہے ہیں. وہ کہنے لگا تمہیں خبر نہیں، وہ آیا جس کے بولنے سے سارے کا کام ہو جائے. وہ آیا ہے، وہ بولے گا گناہگاروں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ آیا ہے جب کہ اس کے لب ہلیں گے خدا کاروں کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، مجرموں کے جرم معاف ہو جائیں گے. وہ کون آیا؟ وہ حضرت عبداللہ کا جان آیا. وہ کون آیا؟ حضرت آمنہ کا لال آیا. وہ آیا کہ جن کے بولنے سے ہم گناہگاروں کی بھی کام ہو جائیں. کب وہ آیا جو میرا سارا بنا بنایا کام ان کا ستیہ ناز ہو جائے گا. میں برغلاموں کو برغلاتا رہا، میں پھسلانے والوں کو پھسلاتا رہا، میں گناہوں کی دلدل میں انہیں ڈباتا رہا، میں انہیں گھر کرتا رہا اور گناہوں کی رسیوں میں انہیں جکڑتا رہا. مگر جب اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے یا اللہ یہ میرے ہیں، رب فرمائے گا جب معبود تیرے ہیں تو پھر میرے بھی. سبحان اللہ. فرمایا بابا ینطق عن الہویٰ، او دنیا والوں سنو، میرا یار میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا. میرا حبیب اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے، اپنی چاہ سے نہیں بولتا. تم بولتے اپنی مرضی سے، تم بولتے اپنی خواہش سے، تم بولتے اپنی چاہ سے، تم بولتے اپنی تمنا سے. جب میرا یار بولتا ہے زبان اور اس کی ہوتی ہے بولنے والا میں خدا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زبان میرے یار کی ہوتی ہے، زبان دعا کے والے کی ہوتی ہے، اور زبان والے کی زلف والے کی ہوتی ہے. زبان ما ساخل بسر و ما تغا والے کی ہوتی ہے. بولنے والے اس کی زبان پہ میں خدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. کھل کر کو سبحان اللہ، لوٹا کر کو سبحان اللہ. برادران عزیزدار، آئیے کر رب فرمائے وما ینطق عن الہویٰ، میرا یار اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی چاہ سے نہیں بولتا. کب بولتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب ادھر سے وحی آتی ہے. بولو ادھر سے وحی آتی ہے، میرا یار بولتا ہے. اور ذرا حدیث مبارکہ سنے، کنز الاعمال میں آتا ہے ایک بار منافقوں نے نبی کریم کی ذات کے علم پر، نبی کے علم پر، حضور کے اختیارات پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کی شانوں پر اعتراض کیا. بات حضرت عمر کے کان میں آ گئی. اللہ اکبر. کھل کر کو سبحان اللہ. بات حضرت عمر کے کان میں آئی. حضرت عمر چھلانگ میں آ گئے. وہ قوم بدبخت ہے جو میرے نبی کی علم پہ اعتراض کرتے ہیں. کیا بات. حضرت عمر چھلانگ میں آئے، آنکھیں سرخ ہو گئے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان منافقوں کو اپنی مسجد سے نکال دیں. کیا کہا تمہاری ذات میں آپ کی علم پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، آپ کی عظمتوں پر اعتراض کرتے ہیں. حضور نے فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ اکبر. بول کر کو میں اللہ کا نبی ہوں. میں بولتا ہی نہیں ہوں جب تک مجھے رب بولنے کے لیے نہ کہے.
میں قدم ہی نہیں اٹھاتا جب تک میرا رب حکم نہ دے، میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا جب تک میرا رب مجھے حکم نہ دے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک رب حکم نہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ کیا بات یہ ہے۔ غریب، یہ کمینے، یہ بدبخت ہمارے اندر بیٹھے، میں عمر بھی اس وقت تک نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا جب تک رب کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ اب رب حکم ہو گیا محبوب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ رب العالمین ان بدبختوں کو، ان ذلیلوں کو، ان کم بختوں کو، ان کمینوں کو اپنے اندر سے نکال دو، اپنی مجلس سے نکال دو، اپنی محفل سے نکال دو۔ پھر میرے نبی سب سے پہلے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے۔ عمر مبارک کو رب کی طرف سے کہا گیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا یاد اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اپنی تمنا سے نہیں بولتے۔ وہ رب نے فرمایا محبوب نے اپنی مرضی سے نکال دو۔ حضور حضرت عمر کی طرف پیغام بھیجو مبارک ہو رب نے حکم دے دیا ہے۔ آگے تفسیر نبی حدیث ہے۔ میں ادھر اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمارا نبی، ہمارا رسول وہ رسول ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ حضور کے بولنے پر ہماری قسمتیں بدل جائیں گی، آقا کے بولنے پر ہماری بگڑی بن جائے گی، ہمارے تخت جاگ جائیں گے، ہماری قسمت کا ستارہ آسمان کی پردیوں پہ چمکائے گا۔ کب جب حضور ہمارے حق میں بولیں گے۔ شیطان رویا نا، کیوں رویا؟ بھول گئے ہو؟ آپ گئے بھول اس لیے کہ آپ نے اتنا زور لگایا، بھول ہی گئی ہے، جو کچھ سنا تھا وہ بھول ہی گئی ہے۔ کیا کروں مجھے میں اپنے باپ نے حکم دیا، میرے ابو نے حکم دیا خواب میں خبردار بیٹا اپنے گلے کی پرواہ نہیں کرنی ہے، چڑھ کے حضور کی عظمتوں کا بیان کرنا ہے اور تاجدار رسول اللہ کی شان بیان کرنی ہے، لہذا میں نے کبھی بھی اس کی پرواہ نہ کی ہے۔ عرض کر رہا ہوں برادر عزیز وقار، عرض یہ کر رہا ہوں شیطان رویا چلایا، وہ آ گیا ہے جس کے بولنے پر سارے ان گناہگاروں کے کام ہو جائیں گے اور انہیں شفا کہہ رہی ہیں۔ حضرت جامی کہنے لگے لکھا شواہد النبوت میں، حضرت جامی نے لکھا ام شفا کہتی ہے جب آقا دنیا میں تشریف لائے تو سجدے کی حالت میں، اللہ اکبر، سجدے کی حالت میں سب سے پھر اپنے رب کی ثنا بیان کی اور فرماتی ہیں کہ پھر زباں پہ یا رب حب لی امتی اللہ۔ شیطان نے کہا اسی بات پہ تو رو رہا ہوں، اسی بات پہ تو رو رہا ہوں، اسی بات پہ تو چلا رہا ہوں، اسی بات پر میں ماتم کر رہا ہوں، اسی بات پہ میں سینہ کو بھی کر رہا ہوں، اسی بات پہ میں پال لوچ رہا ہوں کہ ان کی بول رب کبھی بھی نہیں چاہتا تیرے منہ سے جو نکلی وہ کے رہی ڈالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ حضور الکر یا اللہ میری امت مجھے دے دینا، میری امت مجھے دے دے۔ سید امام احمد رضا فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد سبحان اللہ۔ برادرانی زیبا کر عرض یہ کر رہا ہوں کیا کہ دو جہاں کی زبان مبارک وہ زبان ہے کہ جس پر سارے قانون نافذ ہوتے ہیں، شریعت کے قانون بنتے ہیں، طریقت کے قانون بنتے ہیں، اور یہی وہ زبان مبارک ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اس زبان کی شان و عظمت رب دکھائے گا کہ کل قیامت کا دن وفا ہوگا، معاشر وفا ہوگا،
ہر جان پکار رہی ہوگی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی. انبیاء بھی پکاریں گے کیا یا رب نفسی. ہر ایک پکارے گا مگر ایک ہمارے نبی ہوں گے. اللہ اللہ کھول کر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ للکار کر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نبی جس نے ہمیں کہیں بھی نہ بلایا، نہ اس کائنات میں، نہ آسمان کی بلندیوں پر اور نہ ہی معاشر کے دن. اللہ اکبر. آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے یا رب اغفر امتی یا رب اغفر امتی یا رب اغفر امتی. اللہ میری امت کو بخش دے. ماشاءاللہ میری امت کو بخش دے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اور اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اب آدم صفی اللہ بھی حضور سید عالم کو تک رہے ہوں گے. اب نوح علیہ السلام کی نظریں بھی رخ مصطفیٰ پہ ہوگی. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ ہوگی. اب اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی نگاہیں رخ مصطفیٰ پہ ہوگی. اب عیسیٰ روح اللہ کی نگاہیں بھی مصطفیٰ سے ہوگی. بولو رخ مصطفیٰ پہ ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بولو نا. اللہ اللہ اللہ. کھل کر کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی تک بھی رہے ہوں گے. بولیں گے عرض کریں گے یا رسول اللہ بولو نا. سبحان اللہ. تمہارے بولنے پر تو ساری بگڑی بنتی ہے. بے شک سبحان اللہ. آقا تمہارے بولنے پر تو سارا کام بنتا ہے. یا رسول اللہ تمہارے بولنے پر سارا کچھ ہوتا ہے. آقا کدھر تک رہے ہوں گے؟ سبحان سبحان اللہ. سارے انبیاء حضور کا چہرہ تک رہے ہوں گے اور حضور ہم غلاموں کو یا رب اغفر امتی یا رب اغفر امتی. حضور پکار رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو بخش. آقا اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا، یہ حدیث لکھی، آقا پر صراط پہ کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ کیوں؟ اپنی امت کو گزارنے کے لیے. سبحان اللہ کھول کر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ رو سے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. انشاءاللہ لنگر کا انتظام یہ ذرا کھول کر کو سبحان اللہ. ہاں یہ روح کی غذا ہے. یہ کس کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. یہ ایمان کی غذا ہے. جسم کی غذا کا بھی انتظام ہے. ذرا کھول کر کہو سبحان اللہ. بس آخری حدیث. اللہ اکبر. سارے نبی اکٹھے ہوں گے. ادھر سے آدم علیہ السلام آ رہے ہوں گے، ادھر سے حضرت ابراہیم، ادھر سے حضرت اسماعیل، ادھر سے حضرت عیسیٰ. 1,24,000 پیغمبر ایک جگہ جھرمٹ میں جمع ہوں گے. اللہ اکبر. کھل کر کر سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک جھرمٹ کی شکل اختیار ہوگی. سارے نبی کہیں گے اب اللہ کی بارگاہ میں بولے تو بولے کون؟ کون بولے؟ کون بولے؟ سبحان اللہ. کون بولے؟ وہی بولے کہ گفتگو گفت اللہ بات گرچت الرکومی عبداللہ بابا. گفتگو گفت اللہ بابا گرچت الرکوم عبداللہ بابا. بولے گا تو آمینہ کا لال بولے گا. اللہ اکبر. دیری سبحان اللہ کی. سبحان اللہ. نہیں جس لیول پہ میں جا رہا ہوں آپ اسی لیول پہ آئے نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کھڑا کر کے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نبی کہیں گے بولے گا اب ماسٹر کے بڑے میدان میں تو بولے عربی بولے گا. سبحان اللہ. وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خطیب اعظم میں ہوں گا. ماشاءاللہ اللہ. خطیب اعظم میں ہوگا اور سب سے اونچا ممبر بھی میرا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسائی اباسک ربک مقام محمودا. سبحان اللہ. وہ مقام محمود، وہ شفاعت کی
کرسی، وہ شفاعت کا منبر جو رب نے اپنے محبوب کے لیے بنوایا ہے، تیار کیا ہے۔ آپ اس پہ جلوہ فرما ہوں گے۔ آقا فرمائیں گے معاشر کا میں خطیب ہوں گا، واہ اور مجھے میرا ایک جھنڈا ہوگا۔ کیا بات ہے، حضور ممبر پہ بیٹھے ہوں گے نا، مولا علی حضور کے ساتھ ہاتھ میں وہ جھنڈا لوائے حمد لیے کھڑے ہوں گے۔ واہ کیا بات ہے، وہ علی جسے خیبر کے میدان میں میرے نبی نے جھنڈا عطا کیا، میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں رب کل فتح عطا کرے گا، اور وہ رب اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، رب اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ جسے رسول کا پیار، جسے رب کا پیار، اسی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ آگے حدیث نہیں بیان کرتے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے ہی بیان کرتے ہیں کہ لوائے حمد ہوگا، جھنڈا ہوگا، حضور کا جھنڈا ہوگا، کہ نہیں بتاتے وہ ہاتھ میں کس کے ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان وہ اللہ، غوث و قطب ابدالوں کے پیر کے ہاتھ میں ہوگا، ہم سنیوں کے پیر کے ہاتھ میں ہوگا، مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، شیر خدا کے ہاتھ میں ہوگا، اسد اللہ غالب کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ علی حضور فرماتے آنا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے نبی جھرمٹ میں، جرمٹ کون بولے؟ جرمٹ، کون بولے؟ وہی بولے گا نا جو عبداللہ کا چاند ہے، اللہ اکبر، وہی بولے گا جو سارے نبیوں کا امام ہے، وہی بولے گا نا جو امت کا غمخوار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر امام احمد رضا فرماتے ہیں، فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، سارے نبی اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر، اللہ سبحان اللہ، اے پیاری عیسیٰ ہماری طرف سے تم نمائندہ ہو، جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور آقا کی بارگاہ میں اس کو یا رسول اللہ ذرا بولو نا، اللہ ہماری انتے کو علیل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرا یار اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحا، سبحان اللہ، کب بول کے جب ادھر سے وحی آتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلاح کی قریب کھڑے ہوں گے اپنی امت کو گزارنے کے لیے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کہیں گے حضور اللہ کے عرش کی طرف، اللہ سبحان اللہ، اللہ کے عرش کی طرف، عرش کی طرف، سبحان اللہ۔ وہ کیسا سما ہوگا؟ خسرو فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ سما کیسا ہوگا۔ اے خسرو بتاؤ وہ کیسا سما ہوگا؟ فرماتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود، اندر لا مکا خسرو، محمد شمع محفل بود، شم جائے کہ محمود۔ سبحان اللہ، آقا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رب کے حضور سر سجدے میں رکھیں گے، سبحان اللہ، سر سجدے میں رکھیں گے آقا، تو رب فرمائے گا حبیب ارفع راسا کا، سبحان اللہ، ارفع راسا کا، ذرا سر اٹھاؤ تو صحیح، سل مانگو تو صحیح، تو عطا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضور کیا سوال کریں گے؟ یا رب اغفر امتی، سبحان اللہ، یا رب اغفر امتی، یا رب اغفر امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور کی زبان پر ہوگا اللہ میری امت کو بخش دے۔ رب فرماتا ہے سل، محبوب مانگنا، تیری زبان ہلے گی، تیرے لب ہلیں گے، کیا بات، محبوب ان معاشریوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور سجدے میں ہوں گے، رب فرمائے گا سل، محبوب مانگو، ارفع راسا کا، سر اٹھاؤ، سل مانگو تو عطا تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اشفا شفا، ابھی جواب کرتے جاؤ، ان کا بھی آپ کنارے لگتا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شفاعت کرو نا، شفاعت کب ہوگی جب حضور بولیں گے؟ بے شک، سبحان جب اللہ، حضور بولو نا، جب حضور بولیں گے، اور تم بھی بولو حضور جب بولیں گے بے شک، ہمارا بیڑا کنارے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، محبوب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ یہ حساب و کتاب شروع ہو،
یہ حساب و کتاب شروع ہو. جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں. امام سید امام احمد رضا فرماتے ہیں جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اللہ آقا پھر اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھیں گے. اتنا بھی غم ہے کسی کے ساتھ کسی کا، اللہ اتنا بھی پیار ہے کسی کا کسی کے ساتھ، اللہ اتنی بھی محبت ہے کسی کی کسی کے ساتھ، اللہ اتنی بھی الفت ہے کسی کی کسی کے ساتھ. وہی ہے نا جن کی شان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہی ہے نا جن کی شان ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہی ہے حریص مومنوں پر، ان کی ایک ذرا سی بھی تکلیف گوارا نہیں کرتے. حضور پھر جب عرش کے سامنے سر بسجود ہوں گے تو رب پوچھے گا یار اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میرے کچھ ایسے بھی ماننے والے ہیں جن کا جو دوزخ میں ہے، جو دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے. اب فرمائے گا محبوب آج پوچھنے والی بات ہے، آج تو ساری حکومت ہی تو باری ہے. یہ پوچھنے والی ابھی بات ہے، آج معاشر بپا ہی اس لیے کیا تھا کہ تیری شانوں کو دیکھ لیں. ابھی آج یہ معاشر کا میدان بپا ہی اس لیے کیا تیری عظمتوں کو دیکھ لیں، تیری رفعتوں کو دیکھ لیں، تیری بلندیوں کو دیکھ لیں، تیرے مقام کو دیکھ لیں، تیرے مرتبہ کو دیکھ لیں. فقط اتنی غرض ہے انہیں قادر بزم معاشر سے ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اللہ فرمائے محبوب جن کا ایمان مٹھی بھر ہے، مٹھی بھر، انہیں جہنم سے نکالو، جنت میں پہنچاؤ. اللہ آقا آئیں گے ان گناہگاروں جن کا مٹھی بھر ایمان ہے، حضور ان کا ہاتھ بازو پکڑیں گے. خود کہو سبحان اللہ. میں اتنا پوچھتا ہوں ان کو لذت کتنی آئے گی، ان کو آرام کتنا آئے گا، انہیں سکون کتنا آئے گا، انہیں راحت کتنی ملے گی. او آج جس کو رب فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ابھی یہ تو میرے ہاتھ ہے نا. ان ہاتھوں کے ساتھ جب اپنے گناہگار امتی کو حضور لے کر جنت میں جائیں گے وہ تو جھومتا جھومتا جائے گا، وہ تو وجد کرتا ہوا جائے گا، وہ تو وجد کرتا ہوا جائے گا. حضور انہیں نکال کر جنت میں پہنچائیں گے تو پھر سجدے میں آقا، پھر سجدے میں پوچھے گا محبوب آپ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ کچھ ایسی بھی ہیں جن کا ایمان مٹھی بھر سے کم ہے. بڑے بڑے سرجن ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، دلوں کا بھی آپریشن کرتے ہیں. دل ہوتا ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اسے پوچھ کبھی ایمان تمہیں نظر آیا؟ اللہ ایمان کی کبھی تمہیں نظر ہے؟ دل میں ہوتا ہے ایمان. بڑی بڑی تمہاری خود بینی ہے، بڑی بڑی تمہاری دور بینی ہے، بڑے بڑے اعلیٰ جات ہیں تمہارے، بڑے بڑے پاورفل قسم کے تمہارے اعلیٰ جات ہیں. مگر یہ بتاؤ تم ان دلوں کا بھی آپریشن کرتے ہو، سینوں کا بھی آپریشن کرتے ہو، اپنی صحت پہ تمہیں ناز، اپنے علم پہ تمہیں ناز، اپنے فلسفہ پہ تمہیں ناز. اتنا بتاؤ کہ کیا دل کے اندر جو ایمان ہے اسے دیکھا تم؟ اللہ وہی ہے سر عرش ہے آقا تیری گزر، دل فرش پہ ہے آقا تیری نظر. ملکوت ملک میں وہ کیا شے ہے آقا جو تجھ میں آیا نہیں. حضور صلی اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ایمان مٹھی بھر سے کم. اللہ حضور جب عرض کریں گے اللہ فرمائے کہ جاؤ محبوب انہیں بھی لے جاؤ، انہیں بھی لے جاؤ، انہیں بھی لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے آج حکومت تمہاری ہے، آج تمہاری عظمتوں کو دکھانا ہے، آج تمہاری شانوں کو دکھانا ہے. حضور انہیں پر جنت میں پہنچائیں گے پھر سجدے میں. یہ پیار ہے نا، یہ پیار ہے. پھر سجدے میں رب پوچھے گا محبوب اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ کچھ ایسی بھی ہیں جن کا ایمان اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم. رب فرمائے گا حبیب اے بددعا کے مکھ والے، اے واللیل کی زلفوں والے، جس کا ایمان اس سے کم
رائی کے دانہ کے برابر کیوں نہ ہو، اس سے بھی کم ہو، اس سے بھی کم ہو، اس سے بھی کم محروم لے گا جنت کی بہار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور بولیں گے تو کام بنے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں وہ زبان دے جو ذکر مصطفیٰ کرنے والی ہو، آمین۔ ہمیں وہ زبان دے جو شان و عظمت بیان کرنے والی ہو، ہمیں وہ زبان دے جو آقا کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے والی ہو۔ اس میں ساری فرماتے دعا مانگی کرو، اے نبی کے غلاموں دعائی مانگی کرو۔ زبان تابہ وقت کہاں جائے گی ثنائے محمد کا وقت الپذیر وآخر دعوانا